صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ رمضان مبارک کا داخل ہوتا آپ اپنا تہبند کس لیتے اور آپ جاگ کر رات گزارتے اور آپ اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، ان کو جاگنے کا حکم دیتے. سامعین محترم، آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. یوں سمجھیے کہ پورے سال کی سب سے قیمتی ایام آخری عشرے میں آتے ہیں اور اس کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے اور اس سے محروم رہنا بہت بڑی محرومی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ تو ہمیشہ ہی عبادت کے لیے کمر بستہ رہتے، پورا سال آپ کی عبادت کی مثال کوئی پیش نہیں کی جا سکتی. اس کے باوجود امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں آپ کی عبادت دیگنی ہوتی تھی. آپ کی عبادت کوئی اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں 3 الفاظ بیان کیے گئے. پہلا لفظ یہ ہے شد میسرہ، تہ بند کس لیتے تھے. یہ کنایا ہے کسی کام کے لیے بندہ اپنے آپ کو جب تیار کرتا ہے، مستعد کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے. تو پرانے زمانے کی بات یہ ہے، ابھی ایسا ہی ہے گاؤں میں کہ کمر میں نا کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، تہبند وغیرہ کمر کو کس لیتے ہیں تاکہ کمر مضبوط رہے. یہ کنایا ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے آخری عشرے میں عبادت کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگتے تھے. عام طور پر آپ کا معمول یہ نہیں تھا کہ آپ پوری رات جاگتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر آپ کا معمول یہ تھا رمضان مبارک کے اندر کہ آخری عشرے میں آپ جاگتے تھے. اب یہاں یہ بات بھی ذرا غور و فکر والی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگا جاتا ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحْيَا لَيْلَ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی ہر رات کو جاگتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہی فضیلت والی نہیں ہے، بلکہ آخری عشرہ پورے کا پورا فضیلت والا ہے. اس کی فضیلت جو ہے پورے عشرے کی ہے، یہ چند ایام کی نہیں. تیسری بات، عام طور پر گھر کی عورتیں، گھر کے افراد وہ اگر آپ کے ساتھ عبادت میں شامل نہ بھی ہوتے، لیکن آخری عشرے میں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو جگا دیتے تھے، ان کو حکم دیتے تھے جاگنے کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود بھی عبادت کے لیے کمر بستہ اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے تیار رکھنا، کمر بستہ رکھنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سب سے عظیم انسان بنایا، اگر وہ آخری عشرے میں اتنے مستعد اور اس قدر آپ عبادت میں منہمک رہتے تھے، تو پھر ہمیں اور آپ کو تو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر اواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے، جتنی کوشش کرتے، اتنی آپ پورا سال محنت نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ آپ غور فرما لیں کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی محنت اس عشرے میں کرتے تھے، اتنا آپ اس کے علاوہ کبھی محنت نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ یہ عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا کہ اس عشرے کے اندر سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ پھر اس عشرے کے اندر کیوں محنت کی جاتی ہے؟ خاص جو بات ہے اس عشرے کی، وہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی کئی خصوصیات ہیں، اگر ہم تقسیم کر لیں تو 10 خصوصیات بنتی ہیں لیلۃ القدر کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر۔ یہ جو آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی جو ساری کی ساری رمضان کی عظمت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ اچھا، پورے رمضان میں تو قرآن نازل نہیں ہوا، اس کی کسی ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قدر کا معنی بہت عظیم رات، قدر و منزلت والی رات، بے مثال رات، بے مثل رات، ایسی عظیم رات کہ جس رات کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کہ اس رات کو اللہ نے اپنا آخری پیغام دنیا والوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ آخری پیغمبر پر آخری پیغام لے کر اللہ کا سب سے عظیم فرشتہ غار حرا میں نازل ہوا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر فرمایا، دوسری بات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا بڑی مبارک رات میں۔ لفظ مبارک یہ عربی میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اتنی بابرکت رات، اتنی خیر والی رات، اتنی عظیم رات، اس سے عظیم رات چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی، جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کو اللہ تعالی ہر معاملے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے، آنے والے سال میں کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو بیماری لگانی ہے، کس کے لیے اچھا ہونا لکھا ہے، برا ہونا لکھا ہے، کس کے نقصان لکھا ہے، کسی کا نفع لکھا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھما دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سال اس کے لیے یہ فیصلے ہیں۔ یہ فیصلوں کی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر سوچئے کہ پچھلے سال لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک بڑی بیماری نازل کرنی ہے، بڑی وبا نازل کرنی ہے، اور اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی جکڑ میں لے لینا ہے اور پوری دنیا کو اس نے زیر کر دینا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ اس رات میں فیصلے کرتے ہیں، پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس سال میں اگر پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا تو اس سال آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دے۔
یقیناً اگر پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا تو اس سال یہ فیصلہ رب جو ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ اپنے فیصلے کو واپس بھی لے لیتا ہے، وہ اپنے فیصلے کو ٹال بھی دیتا ہے، وہ اپنے فیصلے کے اندر رد و بدل تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیارات ہیں۔ تو یہ رات فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ فیصلوں کی رات ہے اور ہر فیصلہ اس دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس رات کی عظمت اس سے بھی واضح ہوتی ہے۔ چوتھی بات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز ادا کر سکے، کوئی اور وقت ادا کر سکے۔ اس کا وقت سب سے زیادہ قیمتی، اس کی رات سب سے زیادہ قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ سب سے زیادہ قیمتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اور دن کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حساب لگانے والوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ اگر اس ایک رات کی عبادت کوئی شخص کرتا ہے تو 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83۔ ایک طرف صرف ایک رات کی، یہ ایک رات کی عبادت 83 سال سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ کے علم میں، اس سے کہیں بہتر ہو۔ تو اللہ کے بندو، یہ رات اپنی عظمت میں بے مثل ہے۔ پھر پانچویں بات فرمائی، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ اس رات کو اللہ کا ایک عظیم فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ، سب سے معتبر فرشتہ، جو انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوا، آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل کرنے کے بعد اس کا آنا بند ہو گیا۔ یہ فرشتہ جبریل امین، یہ لیلۃ القدر کی رات صرف دنیا میں دوبارہ آتے ہیں، یہ فرشتہ نہیں آتا سال بھر، صرف لیلۃ القدر کو آتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، صرف وہ نہیں آتے، ساتھ فرشتوں کے بے شمار جتھوں کو اور گروہوں کو لے کر آتے ہیں، فرشتے بے شمار تعداد میں آتے ہیں۔ یہ رات فرشتوں کے نزول کی رات ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کی عظیم مخلوق، گناہوں سے پاک اللہ کی مخلوق جبریل امین کی قیادت میں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہے، تو سوچئے کہ یہ رات کتنی بڑی رات ہوگی۔ اور یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، یہ سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، رب کے حکم سے سلامتی کو عام کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے، جو مومن عبادت میں مگن ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، جلسوں میں، جو دعا میں، تضرع میں، عاجزی میں، ذکر میں، تلاوت میں جو مشغول ہوتے ہیں، ان پر سلامتی بھیج کر جبرائیل نکل جاتے ہیں۔ جس پر جبرائیل سلامتی بھیج دے، اس سے بڑا سلامتی والا کون ہو سکتا ہے؟ اور چھٹی بات، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لیلۃ القدر چھوٹا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر یہ پوری رات ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر تک یہ سلامتی کا سلسلہ، یہ خیر کا سلسلہ، فرشتوں کے نزول کا سلسلہ، فرشتوں کی طرف سے سلام کا سلسلہ، یہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اور پھر ساتویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں جو شخص قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیلۃ القدر یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا پیکج اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے کہتے ہیں نا گولڈن چانس ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے طلبگار ہیں، جو پورا سال منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے یہ دن آ چکے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کریں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایام ان کی کوئی قیمت نہیں، بے مول یہ ایام ہیں اور بے مثل یہ ایام ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں بات فرمائی کہ اسی عشرے میں اعتکاف کرنا، اور اس عشرے میں اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ لوگ تنہائی میں بیٹھ کر
اللہ کو یاد کریں، دنیا سے کنارہ کش ہو کر، الگ تھلگ ہو کر، دنیا کی سارے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کو راضی کریں اور لیلۃ القدر کا حصول کما حقہ، لیلۃ القدر کا حصول کر سکیں۔ ہر شخص کر سکتا ہے، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں کیوں بیٹھتے تھے؟ اس بنا پر کہ مسجد کا ماحول، مسجد کے اندر بیٹھنا، پھر الگ تنہائی میں بیٹھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ اور جو ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سب کا قرض ادا کریں، یہ سب کے لیے دعائیں مانگیں، یہ سب کی طرف سے نمائندہ ہے کہ یہ سب کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ، جو بھائی ارادہ رکھتے تھے نہیں بیٹھ سکے، اللہ ان کو بھی پورا اجر عطا فرما دے۔ اور آپ گھروں کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو گھروں کے اندر معمولات عبادت کے جاری رکھیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی تو گھروں کے اندر نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ گھروں کے اندر تو بہت احسن انداز سے نفلی عبادات ہو سکتی، بہت احسن انداز سے اہتمام ہو سکتا ہے، گھر والوں کو جگا کر خود جا کر احسن انداز سے اس رات کی ہر طرح کی نعمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں بات ارشاد فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں، کیا پڑھوں میں؟ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے لیلۃ القدر میں؟ سب سے زیادہ آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات بیان کریں، آپ اللہ کی تکبیر بیان کریں، آپ استغفار کریں، آپ روئیں گڑگڑائیں اللہ تعالیٰ سے، آپ جو اس کے علاوہ عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دعا یہ بہت جلدی اللہ تک جو ہے پہنچنے کا ذریعہ ہے اور بہت سپیڈ سے اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے دعا کے ذریعے۔ تو عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں ہماری ماں کہ اللہ کے رسول اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا پڑھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں معافی کا تجھ سے طلبگار ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت ہوا، یہ رات پوری رات یہ دعا پڑھتے ہیں، پوری رات یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے ہی پڑھ لیں، اگر تھک گئے ہیں تو تھوڑے سے لیٹ بھی جائیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آپ اگر پہلو کے بل بھی ہو گئے ہیں تو دعا تو کی جا سکتی ہے، ذکر تو اللہ کا کیا جا سکتا ہے، زبان سے یہ ذکر جاری رہ سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ پھر حضرت انس کی ایک روایت میں، 10ویں اور آخری بات، حضرت انس کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان نہیں آیا تھا تو رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں رمضان کی فضیلت بیان کی، اس میں ایک بات فرمائی کہ من حرمہا فقد حرم خیر کلہ، جو رمضان المبارک کی اس رات کی خیر پا گیا وہ ساری دنیا کی خیر پا گیا، ساری دنیا کی خیر اس کو مل گئی، اور جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا۔ دیکھیں نا، بادشاہ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے اور بادشاہ کے خزانے امنڈ رہے ہیں اور تیز آندھی اور تیز طوفان کی طرح خزانے مالک جو ہے وہ دے رہا ہے، اور یہ شخص سو رہا ہے، جس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ یہ غفلت کا شکار، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم پورا سال ہی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا موقع ملے کہ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں، یہ وہ موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا، یہ وہ موقع ہے جس کو کسی صورت میں ضائع نہ ہونے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات محرومی کی رات نہیں ہے، جو اس رات کو محروم رہ گیا اس سے بڑا محروم کائنات میں کوئی نہیں، اور جو اس رات کی خیر کو حاصل کر چکا اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، کوئی اس رات کی قدر و منزلت کو سمجھیں اور اس رات کی کما حق کو عبادت کریں، اور اس رات میں خود بھی جاگیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں،
کتنی راتیں رہ گئی ہیں؟ نہیں، آخری عشرہ ہے نا پورا، 9 راتیں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ کے بندو کتنا عرصہ ہم نے لاک ڈاؤن میں گزار دیا؟ جی 2.5 مہینے تو ہم نے گزار دیے ہیں۔ تو بس یہ لاک ڈاؤن کر لیں، 10 دن 9 دن اللہ کے نام کا کر لیں، یہ عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے اپنے رب کو، اور لیلۃ القدر کی سعادتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بادل ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جو سختیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، جو آفتوں کا ایک سیلاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اللہ ان سب چیزوں کو دور فرما دے گا۔ یقیناً وہ قادر ہے، اے قدیر ذات ان آفتوں کو دور فرما دے، اے قادر مطلق ان مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ اس خاص رات کی سعادت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اس چھت کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ بھی ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم میں سے کوئی شخص اس کی سعادت سے محروم نہ رہے، اور تو یقیناً مالک الملک ہے اور غفور رحیم ہے، ہم کمزور ہیں، عاجز بندے ہیں، فقیر بندے ہیں تیرے، اللہ تو اپنی رحمتوں سے کبھی ہمیں محروم نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔